تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرما کے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور مسلمانوں کا اس پر قطعی سمعی حتمی جزمی اجماع ہے کہ قرآن مجید اول تا آخر محفوظ کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی گئی ہے اپنی طرف سے اور نہ ہی کوئی چیزیں اس میں سے نکالی گئی ہیں۔ القرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جو مصاحف میں لکھ دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتراً بلا شبہ منقول ہے، اور وہ کتاب قرآن اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، صحیح سلامت بغیر تغییر تحریف اور تبدیلی کے۔ اور جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے اور کہے کہ قرآن میں تحریف تبدیل یا تغییر کوئی واقع ہوئی ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن کے محفوظ ہونے کا بیان کیا۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کتاب یعنی قرآن کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب کا محفوظ کرنا، جمع کرنا اور یعنی آپ کی زبان پر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ یعنی قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی باطل شامل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں کوئی چیز آگے سے پیچھے سے اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، یہ ذکر یعنی یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو ان آیات طیبات سے بالکل مسلمانوں کا عقیدہ واضح ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور وہ جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل، تغییر، تبدیل یا تحریف موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھے اور کہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے اور اس میں کچھ آیتیں اپنی طرف سے ڈال دی گئی ہیں یا قرآن کی کچھ آیتیں جو ہے وہ اس میں سے نکال دی گئی ہیں، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور قرآن وہ جو ہمارے پاس موجود ہے، القرآن الکتاب المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف، اور مصاحف میں وہ لکھ دی گئی، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ متواترا منقول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا محفوظ ہونا، اس پر اجماع قطعی سمی حتمی اور جزمی مسلمانوں کا موجود ہے۔ اس کے برخلاف انڈیا سے ایک شخص جو اپنے آپ کو سید وسیم رضوی کہتا ہے اور اپنے آپ کو وہ حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس نے ایک ناپاک اور ایک قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ایک باطل نظریہ ایجاد کیا اور کہا کہ قرآن جو ہے اس میں ابو بکر عمر عثمان یعنی 3 پہلے خلیفاؤں نے اس میں اپنی طرف سے 26 وہ آیات جو جہاد سے متعلقہ ہے وہ اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، اور پھر اس پر مقدمہ بھی کورٹ میں اس نے کیا اور اس طرح کی ناپاک جسارت کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی دشمنی تک
وہ چلا گیا خلفۂ راشدین کی دشمنی کی وجہ سے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے، چونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ چونکہ یہ قرآن جو ہے ابو بکر عمر عثمان نے جمع کیا ہے، خلفۂ راشدین خلفۂ ثلاثہ نے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ 26 آیات اس میں ڈال دی ہیں، اور یہ ایسا قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر حملہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کی تردید کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یقیناً اس کی تردید ہونی چاہیے، اور خود اس کے اپنے طبقے کے بعض علماء کی طرف سے تردید آئی اور انہوں نے اس کی تردید کی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یقیناً یہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تردید ہونی چاہیے جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، قرآن میں تبدیلی، تغییر اور یا تحریف کے قائل ہیں، ان کی تردید ہونی چاہیے، نہ صرف اس کی وسیم رضوی نامی شخص کی تردید ہونی چاہیے، بلکہ ہر وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نعوذ باللہ قرآن میں تبدیلی یا تحریف یا اس میں تغییر ہوئی ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے، سردست ان کتابوں کی بھی تردید ہو، اور بالخصوص ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات، یہ عقیدہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ان کی تردید ہو۔ جس طرح کی یہ کتاب ہے محمد افضل حیدری صاحب کی، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 140 پر افضل حیدری صاحب لکھتے ہیں کہ فقط 5% علماء قرآن میں تحریف کے واقع ہونے کے قائل ہیں، یہ ان کی شخصی اور ذاتی رائے ہے، پورے مذہب اور فرقہ ناجیہ کا نظریہ نہیں ہے۔ یعنی کہتے 5% وہ علماء ہمارے ہیں جو قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، تو جو 5% ہیں ان کی پوری فہرست اسی کتاب کے صفحہ نمبر 64، 65 اور 66 اور دیگر مختلف صفحات پر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ 5% کون ہیں۔ وہ کلینی ہیں، ملا باقر مجلسی ہیں، نعمت اللہ جزائری ہیں، شیخ مفید ہے، دیگر جو علماء ان کے 5% تحریف قرآن کے قائل ہیں، خود ان کی اپنی تحریر کے مطابق ان کی بھی تردید ہونی چاہیے، اور ان سے بھی اعلان برات ہونا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ قرآن مجید کے اوپر جو ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے وہ واضح ہو جائے۔ اب وہ لوگ کون کون سے ہیں جو ان 5% لوگوں میں آتے ہیں؟ ان میں سر فہرست یہ ہے ملا باقر مجلسی صاحب، جن کی یہ کتاب ہے بہار الانوار، جلد نمبر 92 نمبر جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 40 پر تقریباً 37 صفحات پر مشتمل انہوں نے یہ مضمون اور یہ جو نا وہ پورا باب لکھا ہے، جس کا عنوان ہے ما جاء فی کیفیت جمع القرآن وما یدل علی تغییرہ، اس بات کا بیان کہ قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا، وما یدل علی تغییرہ، اور قرآن میں کس طرح تبدیلی اور تغییر کی گئی، اس بات کا بیان، اور پھر 37 صفحات پر روایات اور واقعات ذکر کیے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح قرآن میں تبدیلی کی گئی۔ یہ کتاب ہے الانوار النعمانیہ، نعمت اللہ جزائری کی، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 315 پر اسی بات کو بیان کیا نعمت اللہ جزائری نے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تعریف ہوئی ہے اور اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب ہے کشف الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 114 پر خمینی صاحب نے وہی بات بیان کی ہے جو وسیم رضوی نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ 3 خلفاء نے اس میں آیتیں داخل کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیتیں نکال دی ہیں۔ خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کتاب آسمان را تحریف کنن و برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہانیہ بیندازن، کہ ان 3 خلفاء نے آسمانی کتاب میں تحریف کر دی اور قرآن کو ہمیشہ جہان والوں کی نظر سے غائب کر دیا، و تا روز قیامت ای ننگ برائے مسلمانہ و قرآن آہاں بماند، یہ شرمندگی مسلمانوں کے لیے اور قرآن کے لیے قیامت کے دن ہوگی۔ وہ ہما عیب راہ کے مسلمانان با کتاب یہود و نصارہ می گرفتن اینن برائے خود ایہاں ثابت شود، کہ مسلمان جو عیب یہود و نصارہ پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اینن یعنی بعین ہی وہ عیب ان کے اوپر قیامت کے دن لگے گا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب قرآن میں تعریف کر دی، نعوذ باللہ تعالی۔ بلکہ ملا باقر مجلسی نے الاصول من الکافی، یہ کتاب ہے، اس کی روایت نمبر 3584، جس میں یہ ہے کہ
امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کی اور اس میں لکھا کہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے نازل ہوئے ہیں اس میں 17,000 آیات تھیں۔ اس روایت کی توجیح اور تشریح کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی اپنی کتاب مرآۃ العقول کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525 پر لکھتے ہیں کہ ان القرآن الذی جاء بہ جبریل، یہ روایت جو ہے اس کے نیچے لکھتے ہیں فالخبر صحیح ولا یخفا ان هذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحۃ فی نقص القرآن وتغییرہ، کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایسی صحیح اور صریح خبریں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں نقصان اور تبدیلی ہوئی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ بالخصوص اس پر تو ایک مستقل کتاب لکھی گئی، حسین بن محمد الطبرسی المتوفی 1320 ہجری، اس کی طرف سے پوری مکمل مستقل کتاب لکھی گئی ہے جس کا کتاب کا عنوان یہ تھا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اور اس کتاب کے شروع مقدمہ میں خطبے کے بعد طبرسی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ھذا کتاب لطیف وصفر شدید عملتہ فی اثبات تحریف القرآن وفضائح اہل الجور والعدوان، کہ میں نے یہ بڑی لطیف اور عمدہ کتاب لکھی ہے اور میں نے اس میں عمل کیا کیا، میں نے ثابت کیا کہ قرآن میں نعوذ باللہ تحریف ہوئی ہے، وفضائح اہل الجور والعدوان، اور ظالموں اور سرکشوں کی برائی اس میں بیان کی ہے، وسمیتہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ یہ کتاب لکھی گئی اور یہ کتاب شائع ہوئی، اور یہ جو نوری طبرسی حسین بن محمد النوری الطبرسی، اسی طبقے کے لوگوں کے ہاں ان کو ایک محدث کی اور مجتہد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اور اگلے تعجب کی بات یہ کہ یہ بندہ جو نوری طبرسی ہے، آج اس کا مقبرہ نجف اشرف میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حرم پاک میں اس کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ بندہ جس نے قرآن پاک کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے پوری مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بالکل بائیکاٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ برات کا اظہار کیا جائے جو تحریف قرآن کے